اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے اس مبرکت نام سے جو کائنات کی وسعتوں، زمین کی حرکتوں اور مخلوق پر ہونے والی رحمتوں کا مالک ہے، خالق ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر اربوں درود اربوں سلام بھیجتے ہوئے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح میں سچی بات علی گیلانی کے ساتھ پروگرام لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں. آج ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں چودھری افتخار صاحب، یہ سماجی کارکن ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آصف کوکر صاحب، یہ انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور ساتھ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں صداقت، یہ ایڈوکیٹ ہیں اور ماشاءاللہ یہ ایک قانونی لحاظ سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. تو آج کے جو پروگرام ناظرین کرام ہے، اس میں ہم اسپیشلی جس چیز جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. آج کا جو اہم ایشو ہے وہ ہے ای چلان کا. یہ جو موٹر بائک بیچارے ہمارے غریب لوگ ہوتے ہیں جو بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اچانک کیمرے جو ہیں ان کی تصویر لے لیتے ہیں، ان کو گھر چلان آ جاتا ہے. اور موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے کو بھی دو چلان آ گئے، ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے. تو افتخار صاحب آپ سے میں اسٹارٹ لیتا ہوں، آپ بتائیں اس پہ کیا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ گیلانی صاحب. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ای چلان کا انعقاد ہوا ہے نا، 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جب یہ چیز انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے، لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے بھئی یہ چیز اگر کریں گے تو اس کے اوپر یہ آپ کو پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اسپیشلی قصور کی بات کروں گا. اور قصور میں ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا اس چیزوں کا کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو چکی ہے. اور یہ گیلانی صاحب ایک نہیں ہے، ایک دن میں لوگوں کے 15 چلان ہو رہے ہیں. جتنے چکر لگنے ہیں وہ کیمرے نے کیپچر کر لینا اور 15 چلان ان کو 2000 روپے کا چلان ہے. یہ بھی ایک نئی بات آئی ہے کہ 2000 روپے وہ پر چلان کا لے رہے ہیں، یعنی 15 چکر لگے اور یہ 30,000 روپے اس کے کھاتے میں پڑ گیا. صحیح بات. یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ کوکر صاحب ماشاءاللہ آپ تاجر برادری کے لیڈر ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ بہت شکریہ. میں سوری فار انٹرپشن، میں نے پیچھے مجھے گزشتہ دنوں یہ بھی پتہ لگا ایک ایپلیکیشن بھی تاجروں کی طرف سے کی، کیونکہ میں بھی تاجر برادری کا چھوٹا سا ایک حصہ ہوں، تو ایک ایپلیکیشن بھی گئی ڈیپو صاحب کو. تو مزید ذرا تفصیل سے ذرا بتائیں اس بارے میں. بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر دفعہ کی طرح قصور کے ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی اور ہمیں اس پہ بات کرنے کا موقع دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ای چلان کا سسٹم انہوں نے قصور میں متعارف کرایا ہے، یہ بالکل قصور شہریوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. یہ ای چلان کے میٹر وہاں ہوتے ہیں جو لوگ ہائی وے کا استعمال کرتے ہیں. یہ شہر ہے اور ہمارا شہر چھوٹا شہر ہے اور یہ گھر کے مانند شہر ہے. یہاں پہ لوگ دہی لینے بھی نکلتے ہیں تو موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، اور وہ جب 100 روپے کی دہی لینے کے لیے باہر نکلیں گا تو اس کے اوپر کیمرے مسلط کر دیے گئے ہیں، اس کو 2000 چلان اس کو جرمانہ ہو گیا. لیکن میں اس چیز کا ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہے. یہ جو جگہ پہ انہوں نے یہ کیمرے نصب کیے ہیں یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. یہ فیروز پور روڈ پہ ہونے چاہیے. یہ جو بڑے روڈ ہیں جو بائی پاس ہے یا عبدالپال پور روڈ ہے اس پہ ہونے چاہیے. ہم اس چیز کی، اس سے بھی حادثے ہوتے ہیں، ہیلمٹ کا استعمال ہونا چاہیے، اس سے بچنا، ہمیں لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کرنا ہے. لیکن یہ شہر میں نہیں ہوتے. میرا سوال ضلع انتظامیہ سے یہ آپ کی وسادت سے یہ ہے کہ کیا شہر میں ٹریفک کا نظام ٹریفک والوں نے درست کر دیا؟ یہ جو بابا بلے شاہ کے مزار کے پاس ظاہرین آتے ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے، جو بورڈ نہیں لگائے گا اویئرنیس کے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس طرف جانا ہے یا نہیں جانا. یہ ٹریفک کی ذمہ داری ہے. یہ جو ہزاروں روپے کا، جس طرح افتخار صاحب نے بتایا کہ جی 2000 روپے کا چلان اور 15 چکریں لگنے کے بعد کسی کا 30,000 روپے اکٹھا ہو گیا. میں لاکھوں روپے اگر تم کر رہے ہو تو 10 بورڈ تو آپ شہر میں لگا نہیں سکے اویئرنیس کے. یہ یہاں پہ ون وے کی خلاف ورزی پہ آپ کو جرمانہ ہوگا. لوگ آتے ہیں اور ٹریفک والے آپ وہ ان کی ایک اپنی بادشاہت ہے، وہ آپ لنڈا بازار کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، للانی اڈا چوک میں کھڑے ہوئے ہیں، جو پردیسی آتے ہیں ان کو وہ گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے 2000 4000 5000 روپے وصول کے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور پہلے آپ پارکنگ بنائیں، آپ کی پارکنگ کدھر ہے؟ یہ جو بابا بلے شاہ کی بیک سائڈ پہ آپ نے پارکنگ دی ہے اس پہ آپ نے فیس لگائی ہوئی ہے، اس پہ ٹریک مافیا کا قبضہ ہے، وہ تو آپ خالی نہیں کرا سکے. یہ جو للیانی اڈے سے پرانے لاری اڈی کی طرف راستہ جاتا ہے، جو وہ صداقت صاحب وہ ایجوکیشن کمپلیکس کے سامنے سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں،
पार्किंग लोगों ने वो उनका जगह चल रहा है, तो वो ट्रैफिक की जिम्मेदारी वो है, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होने जा रही है। और हमने जिस तरह आपने कहा कि हमने एक एप्लीकेशन दी थी, हम डीपीओ साहब को भी मिले थे, अंजुमन ताजरान का डेलीगेशन, उसके बाद डीएसपी जो थे आसिम साहब गालबन, उनको भी मिले थे, और उन्होंने थोड़ी देर के लिए इसको मुअत्तल भी कर दिया था। अब उसका वही फिर सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये शहर लावारिस नहीं है, इसके वारिस अभी सोशल वर्कर और मौजूद है। मैं तो सियासी क़यादत से भी कहूंगा कि ये आपका शहर है, आपको आगे चल के रोल प्ले करना चाहिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। ये ज्यादती है, आप पहले बाकी मामला दुरुस्त कराएं। लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए डीपीएस की तरफ रोज जाते हैं, यार शहर में कोई हेलमेट का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये छोटा शहर है, इस गली से इस गली तक जाना, इसमें हेलमेट का इस्तेमाल पे आप इतना बड़ा जुर्माना। इनसाइड सिटी जो है ना, दुनिया में कहीं भी लॉ नहीं है कि ये हेलमेट पहना जाए, अकॉर्डिंग टू लॉ भी जो है ना। तो इस चीज की हम बिल्कुल पुरजोर मुखालफत करते हैं, और ये बिल्कुल जो मेन हाईवे है उस पर होना चाहिए। और ये लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, और किसी की जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, वो बच्चों को बेरोजगारी का आलम है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग सब्जी लेने जाते हैं 200 रुपए की और उनके हाथ में 2000 का चलान दे देते हैं। ये हुकूमत से मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है शहरियों। नाज़रीन का ये वाकई एक बहुत बड़ी, आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ा पॉइंट पेश किया है। इसमें ये कि ट्रैफिक के निज़ाम को आज तक हम ठीक नहीं कर सके, बहुत से मामला जो हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं जैसे कि पहले थे। अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आगे इसी ई चलान पे हमारे माहिर कानून और लीडर हैं वकला के सदाकत साहब, उनसे राह लेते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर गिलानी साहब मुझे मदबूत करने के लिए। सबसे पहले जो ई चलान का लीगल स्टेटस है वो 28 मार्च 2025 को जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की अदालत पे एक केस का जो उन्होंने फैसला किया, उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये ई चलान सिरे से कोई सेक्शन ही नहीं है। अच्छा, ये अनलॉफुल एक्ट है, इस एक्ट को पहले बनाना चाहिए था। हमारे पास जो मोटर व्हीकल के रिलेटेड जो चल रहा है, जो जुर्माने का या उसकी बेज़ाब्तियों के मतलब जो हम चलान जिसको हम कहते हैं, वो फाइन के लिए जो सिस्टम चल रहा है वो 1965 का चल रहा है। 1965 में एक एक्ट जिसके मुताबिक हमें ये टिकट दी जाती है, इसका नाम है टिकट दी जाती है। ये एक इसका सेक्शन है 116A। जी जी, ये 116A के तहत दी जाती है। 116A में कहीं पे भी ई टिकट की तर्जमानी नहीं की गई। सबसे पहले तो ये सिरे से ही अनलॉफुल है। और अगर मैं कानून के पॉइंट से बाहर निकल के एज एक सोशल आदमी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी अगर मैं इसके ऊपर डिस्कस करूं, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ तो रात को लोग सोते हैं, सुबह उठ के पता चलता है कि जनाब एक नया कानून आ गया। अलमिया यस, वो मुझे ना वो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें एक था स्टेटस मंगू टांगे वाला। वो उन्होंने कहा जी वाइट मंकीज, हम इनको वाइट मंकीज कह सकते हैं, नया कानून आ गया। उसको बड़े छांटे पड़ते हैं, वो गोरे मारते हैं उसको। तो हमारे यहाँ सिस्टम यही है कि हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमें पता चलता है नया कानून आ गया। दूसरी बात यह है कि ये जो सिटी है, इनको हुकूमत वक्त को खुदा का खौफ करना चाहिए। अवाम पहले ही तबाही का शिकार है, कारोबार नहीं है, टैक्सेस आपने हर चीज पर बढ़ा दिए, हर चीज पर। जो एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, आपने उसके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ा दिए। जो उसकी बुनियादी जरूरियात है उनके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ा दिए। ऐसे ही कैसे बढ़ा दिए? बिजली पे बढ़ा दिए, गैस पे बढ़ा दिए सर। उसके हाउस जो है उसके ऊपर जो आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं उसको आपने बढ़ा दिया। जी जी, गाड़ियों के टोकन बढ़ा दिए, रोड के टैक्स बढ़ा दिए, मोटरवे के टोकन टैक्स बढ़ा दिए। इन सारी चीजें बढ़ाने के साथ साथ अभी आपके जो पैसे पूरे नहीं हो रहे, आप लोगों ने काम क्या पकड़ लिया कि जनाब गलियां भी चलान ला दो। इसको मैं कसर पूरी कर। हाँ, पंजाब के रहने वाले हैं तो वो मजा नहीं आता जब तक हम पंजाबी के 2 लफ्ज बोल ना देना, तो हमें भी दिल का सुकून नहीं होता, इन्हें लम्बा पालो।
یہ زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے. یہ چھوٹا سا شہر ہے. ہاں اگر آپ کو لوگوں کی زندگی کا خیال ہے، اگر آپ واقعی میں سنسیئر ہیں تو خدا را ہوش کے ناخن لے، آپ سپیڈ کے اوپر لگا لیں. یہاں کے سٹی میں صاحب نے کہا جی کہ آپ ہائی وے پہ لگائیں، بڑی سڑکوں پہ لگائیں، جہاں پہ ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے وہاں تو ممکنات میں سے ہے. جہاں پہ ایسی پوسیبلٹی ہی نہیں ہے تو دیر از نتھنگ ان اٹ. یہ ڈیفینیٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہ سٹی میں بھی لگانا چاہ رہے ہیں نا تو یہ ہیلمٹ کو نکالیں، آپ سپیڈ لیمٹ پہ لگا لیں کہ یار یا 40 یا 60 یہاں سے اباؤ نہیں جائے گی. یہ گلیاں ہیں یار. جی جی. یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ شہباز روڈ پہ گزرنے والا وہ بسرپورے سے آیا ہوگا، یا بسرپورے سے گزرنے والا جناب وہ اپنا چاندنی چوک سے گیا ہوگا. وہ وہاں کا لوکل بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی گلی سے باہر نکلا ہو، مین روڈ سے اس نے کوئی چیز پک کرنی ہو، گھر میں اس کے مہمان آ گئے ہو، اچانک اس نے واپس جانا ہو. جی جی. وہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے لے کے آیا، کسی سے ادھار مانگ کے لے کے آیا، کیا کر کے آیا. آتے اس کو پتہ لگے میں نے 200 کا سامان لیا، 2000 کا میں چلان لے کے جا رہا ہوں گھر، وہ میں نے دینا ہی دینا. تو یہ خدا کا خوف کرے عوام کے حال سے. یہ جس طرح کے صداقت صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک لا، مطلب اس کے بارے میں باقاعدہ جس صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، ایک قانون بن جاتا ہے، فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے، ایک ایکٹ بن جاتا ہے. تو پھر تو اس پہ عمل درآمد ہونا ہی نہیں چاہیے. جس طرح کہ اب یہ عمل درآمد سختی سے کروایا جا رہا ہے، تو آپ نے ڈی پی او صاحب کے پاس آپ گئے تھے، کیا آپ کی بات چیت ہوئی صاحب؟ بالکل، انہوں نے ڈی ایس پی صاحب سے کہا تھا کہ یہ آپ آصف صاحب ایشو دیکھیں. ڈی ایس پی صاحب نے ہماری بات سنی اور اس پہ ہماری موقف کو تسلیم بھی کیا، اور انہوں نے وہ عارضی طور پر بند بھی کروا دیا. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ اس پہ یہ کیوں ہوا ہے. جس طرح صداقت چودھری صاحب نے یہ بات کی کہ یہاں پہ سپیڈ پہ کر رہے ہیں، صداقت صاحب سپیڈ پہ بھی درست ہے، سپیڈ شہر پہ کریں، لیکن شہر میں سپیڈ تو تب ہوگی جب ٹریفک چلے گی. ہر چوک میں ٹریفک چوک ہے، کالج میں چھٹی ہوتی ہے، اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، قصور کا کوئی چوک نہیں ہے یہاں پہ گھنٹہ گھنٹہ بچیاں اپنے والد اور بھائیوں کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں، ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. آگے گرمی آ رہی ہے، کیا ہے کہ کس روڈ پہ ٹریفک چل رہا ہے. میں اپنے یہ دونوں بھائیوں کی وسادت سے یہ بات آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو نیشنل بینک چوک ہے جس پہ بازار کی بھی انٹری ہے، اس پہ ٹی ایم میں قصور نے ایک ٹھیکہ دیا ہوا ہے جو سڑک پہ گاڑیاں پارک کر رہا ہے. اس کی مد میں ٹی ایم میں قصور کو صرف اور صرف 13 لاکھ روپے سالانہ آتا ہے. اور سر آپ نے اپنی سرکاری سرپرستی میں وہ سڑک بند کر دی. اس کے پاس ہی نادرا کا جو دفتر ہے اس کے پاس بلدیہ کا 8 کنال کا ایک پلاٹ موجود ہے، اس پہ آپ نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس کو اس پہ قبضہ کروانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. اس پہ آپ سٹینڈ بنائیں، اس پہ پارکنگ کریں. یہ رنڈو بازار کے باہر جائیں اور گیڑو پہ جو آپ بھی اس بازار میں وہ اس گیڑو والی جگہ ہے، اس پہ جناب وہ رکشے وہ آپ لوگوں کو پارکنگ کا ادھر دیں. یہ جو شادی حال ہے، جو پرنس میرج حال ہے، اس پہ جگہ جو سیل کی ہے اس کو ختم کر کے اس پہ پارکنگ دیں. لوگوں کو سہولت دیں، نہ صرف کہ لوگوں کو آپ تنگ کریں. یہ ناظرین کرام بالکل صحیح کہا کہ سہولت دینی چاہیے. عوام وہی ملک کامیاب ہوتے ہیں، وہی ملک ترقی یافتہ ملک کہلائے جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں. ہمارا ملک وہ ہے جہاں پہ وہ میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ ایک دن میں نے ایک مضمون میں بھی لکھا تھا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ بچے کم اور علمیے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے جناب جس ایشو پہ، اسی ایشو پہ دوبارہ آتے ہیں. آصف صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے اس کے حوالے سے. میں بالکل یہی شہر کے متعلقہ ایک پروگرام ہے، اور شہر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جتنی بھی اسٹریٹ لائٹیں ہیں پنجاب بھر میں، ای چلان سے ہم اسٹریٹ لائٹ سر ای چلان کا تو میٹر ہم نے بتا دیا کہ یہ قصوری افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور یہ قصوریوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اس کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے ختم. اس کو نہ کریں گے تو بالکل ہم اس پہ بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اپنے موقف کو اعلیٰ حکام کے سامنے ضرور رکھیں گے، اپنے شہر کی آواز بنیں گے اور اس کے لیے ہم بالکل آواز بلند کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر میں جو باقی معاملات ہیں، یہ شہر کی جتنی اسٹریٹ لائٹیں ہیں ہر وقت بند رہتی، اندھیرا ہوتا ہے، شام کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. یہ جو بہت یہ شہباز روڈ سے لے کے ریلوے اسٹیشن تک چلے جائیں، یہ جو تھوڑی سی اسٹریٹ لائٹیں ہیں یہ نہیں چل رہی، بائی پاس کی اسٹریٹ لائٹیں نہیں چل رہی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو باقی شہروں کی طرح جو وہاں بھی تو اسی یہ وہ قصور بھی تو پنجاب کا حصہ ہے، باقی جتنی اسٹریٹ لائٹیں ہیں ان کے اوپر سولر پلیٹیں لگا دی گئی ہیں. گورنمنٹ صرف لینا جانتی ہے، لوگوں کو سہولتیں بھی دے، ہم ٹیکس دیتے ہیں.
गवर्नमेंट लोगों को सहूलतें भी दे। ये स्ट्रीट लाइटें अगर इनका DMA का वापडा के साथ अक्सर फटा रहता है बिल की वजह से, मोटरें बंद कर देते हैं जब वो चाहते हैं, लोगों का पानी बंद करता है, लोगों का कसूर इस पे क्या है? लोग बिल नहीं देते, बिल भी देते हैं और लोग पानी के लिए 3-3 दिन इंतजार करते हैं कि क्या हुआ जी, DMA ने बिल नहीं दिया और वापडा ने उनका कनेक्शन काट दिया। स्ट्रीट लाइटें क्यों नहीं चल रही? ये ईद पे कितनी स्ट्रीट लाइटें चली हैं? ये बाईपास पे टोटल अंधेरा था, शहबाज रोड पे टोटल अंधेरा था, रेलवे रोड पे टोटल अंधेरा था। अगर दिन दहाड़ पे भी लोगों को, कसूर के शहरियों को एक सहूलत नहीं मिल रही तो फिर अच्छा भाई आप मेरा रोड भूल गए, डायमंड रोड पे डायमंड रोड इफ्तिखार साहब बिल्कुल सॉरी, मैं सारे शहर की बात कर रहा हूँ। तो ये इस पे तवज्जो देनी चाहिए और इस पे फौरी तौर पे जिला इंतजामिया को या किसी MNO को नोटिस लेना चाहिए और इस पे वो सोलर सिस्टम लगाएं ताकि बिजली के बिल से भी आप बचें और लोगों को सहूलत भी हो और वारदाते से भी बचे। इससे क्राइम में भी खात्मा होगा और शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। लोग अपने बच्चे और फैमिलियों के साथ बिना चचक रात को भी बाहर निकले, अंधेरे की वजह से कोई बच्चा, स्ट्रीट क्राइम भी किसी वजह से किसी होती है ना, बच्चे को बिठा के स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं, स्ट्रीट क्राइम शुरू फैमिली को बिठा के बाहर नहीं जा सकता। जो इफ्तिखार साहब कह रहे खारे रोड पर डायमंड रोड पे भी नहीं है। 8 बजे के बाद लोग वैसे उधर को जाना पसंद नहीं करते। क्यों साकर साहब? लोगों को पता ही नहीं है कि जी मैंने घर आना है, मेरी मोटरसाइकिल मेरे साथ पास नहीं होगी, मेरा मोबाइल नहीं होगा या मेरी पॉकेट में जो है तो थोड़े बहुत पैसे वो नहीं होंगे, तो लोग महफूज नहीं है। तो आप स्ट्रीट लाइटें चलाएं, बाकी जो पानी की मोटरें हैं, फिल्टर प्लांट है, इस पे आप शहर में बेहतरी लाएं, लोगों को सहूलतें दें। लोग आपको टैक्स देते हैं, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, लोगों का राइट है कि वो इन सहूलतों से भी फैल। आपके सदाकत साहब, आपके इलाके में जो है रोड के क्या हालात हैं? आप क्या समझते हैं कि क्योंकि रोड पहले बनना शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर बनना शुरू हुआ, फिर रुक गया, क्या एक्चुअल वजह क्या है? एक्चुअल वजह ये है कि एक हमारे यहाँ पाया जाता है, उससे कहते हैं माफिया। माफिया में हमें पैसे बनाने, किस किस्म के माफिया? तो बहुत सी किस्म के, आप किस माफिया? हम माफिया की बात कर रहे हैं कि जो माफिया गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टर है और वहाँ से ठेकेदार माफिया, जो वहाँ से माल गबन करता है। अच्छा, गबन करने के साथ साथ सिस्टम अब यहाँ तक पहुँच गया है कि पहला बंदा ठेका लेता, वो आगे सबलेट कर, सबलेट वाले ने आगे से अपने परसेंटेज बजाई, उससे आगे सबलेट कर, उससे आगे सबलेट कर दिया। बाद में आपको इन दी एंड पता चलता है कि 5 बंदों को सबलेट हो चुका है। अब 5 बंदे, मुदस्सर भाई अगर मिनिमम को 3-4% भी निकालेंगे, मैं ज्यादा मार्जिन की बात नहीं कर रहा, तो 20-25% तो उड़ गया डेफिनेटली। अब 20-25% जब उड़ेगा तो वो मिसाल है कि गंजा नहाएगा क्या निचोड़ेगा नहीं। अब हमारे यहाँ सिस्टम ये हुआ, अल्लाह अल्लाह करके एक अरसा दराज के बाद रोड शुरू हुआ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, चलो किसी को तो ख्याल आया, हालांकि हम बड़ी देर चीखते रहे। तो इस दफ़ा शायद फंड बेतहाशा था, तो उसमें हमारा भी काम बन गया कि चल इनको भी निकाल दो कि चलो माड़े या बंदे के निकाल देना। अब सिस्टम ये हुआ कि ठेकेदार ने जब जाल डालना स्टार्ट किया ना, मैं विटनेस हूँ जिस चीज़ का, मैं वो आई विटनेस, उसने जाल का जो साइज था उससे डबल साइज रखा। अच्छा, मुझे साइज का बाद में पता चला जब मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किया। अच्छा, उसने डबल साइज रखा। मैंने कहा शायद इतना ही सरिया होगा, तो मुझे तो इल्म नहीं है, तो बार्गेनिंग इससे बहस करना बनता नहीं। वो तकरीबन कोई 200-250-300 फीट के करीब उसने वो उसी तरह बना लिया। उससे आगे जब वो शुरू हुआ तो वहाँ पे था गवालों का एरिया था, दूध वाले से गवालों के एरिया में उसने हिसाब लगाया कि गवाले अपने काम में मस्त हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता किसी चीज़ का। इस अल्लाह के नेक बंदे ने 200 से 300 फीट सड़क विदाउट सरिया ही बना दी। अच्छा, उसके लिए वहाँ पे 2 दिन काम बंद रहा। ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार का एग्जैक्टली मेरे नाम निकला हुआ, क्योंकि ठेकेदार खुद तो आता नहीं था ना, वो उसने अपने वो जूनियर्स ही भेजे। माशाल्लाह पैसा ज्यादा हो तो फिर कितने चाहिए जहाँ बड़े लोग हैं। सही बात। वो ठेकेदार खुद मैंने नहीं अभी तक देखा हुआ कौन सा है, वो नेक अस्तित्व में देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो 200 से 250 फुट जो विदाउट सरिया बनी है वो सर हुकाम वाला के नोटिस में। अच्छा, नहीं मौजूदा डीसी साहब के नोटिस में नहीं है सर नहीं हाईवे वालों के नोटिस में। हाईवे वालों का सब इंजीनियर आके बाद में वहां पे बैठा रहा। अच्छा, ठीक होगा। बाद में दोबारा रोड शुरू हुआ। अब सरिया
اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو گیا. اب سریے کا کام وہاں پہ خراب ہو رہا ہے جہاں پہ وہ کہیں نہ کہیں اگر آفیشیل کام سے چلا گیا سب انجینئر انہوں نے کہا ہندا لاؤ. یہ اسی طرح کرتا کرتا روڈ کمپلیٹ ہو گیا, مگر ون پورشن جو اس کا نا اس کا ون یہ 2 بیلٹ میں بنا ہے نا, 2 یعنی کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا 2 فیزز پہ. ایک فیز جو تقریباً لگا لیں کہ ایلیٹ سٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سے تھوڑا سا آگے سے لے کے بائی پاس تک, یہ فیز تو تقریباً جیسے تیسے وہ بھی ادھورا پڑا ہے, ویسے کمپلیٹ نہیں ہوا. ادھورا اس طرح پڑا ہے کہ اس کی سائڈوں پہ جو انہوں نے مڈ فلنگ کرنی تھی نا, اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے تاکہ یہ کناریاں ٹوٹے نا, وہ مڈ فلنگ انہوں نے نہیں کی. وہ آئی تھنک سو کوئی 20% کی ہوگی, 80% ویسے ہی پڑی ہے, وہ مڈ فلنگ نہیں ہوئی. اس کو یہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں, ابھی بنا ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے بڑی بارش ہوگی تو جناب وہ کہیں نہ کہیں پانی کی نظر ہوگا. ابھی تو بارش ہوئی تھی, ابھی تو بارش جا کے وہ چیک کر کے میں میری بات کی وہ تصدیق کر سکتے ہیں. اب یہاں سے جو شہر کا ایریا ہے نا, شہر کا ایریا انہوں نے ابھی تک شروع ہی نہیں کیا, وہ وہیں پہ پڑا. اب یہ ایک کام ادھورا ہو گیا, ان کو اس روڈ کی افادیت سمجھ نہیں آ رہی. جی اس کریڈٹ کو میں ڈیلیور کرتا ہوں, یہاں پہ رہ کے گئے ڈی سی عبد الجبار شہید صاحب. کیا بات, سب بہت بڑا نام, بہت بڑا نام. وہ اصل قصور شہر کو شہر بنانے والے میں جو مین کردار ہے وہ عبد الجبار شہید صاحب. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آفیسر ہو تو اس کی تعریف بھی بیان کرنی چاہیے. حالانکہ ان کی اس تجاوزات والی معاملات کے زد میں کئی جگہ پہ میں بھی آیا, میری بھی شاید بہت سے لوگ, مگر میں نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی کام کر رہے ہیں آن میرٹ انصاف کے Yes. انہوں نے دربار شریف کا گیٹ رکھا نفیس کالونی اظہر کالونی روڈ کے اوپر, وہ ابھی جو کنسٹرکشن اس کی ہو رہی ہے اس کے مطابق اس کا گیٹ ہے ادھر. اب اس کا فائدہ کیا ہے, آپ بائی پاس سے آئیں گے, بائی پاس سے آپ کو شہر کے اندر انٹر نہیں ہونا, آپ نے ڈائریکٹ بائی پاس سے کٹ لینا دیپالپور روڈ کی طرف, راستے میں ہی آپ کو دربار شریف کا بورڈ ملے گا اور ڈائریکٹ ود آؤٹ اینی کٹ کسی سے پوچھنے بغیر آپ سیدھا دربار شریف کے اوپر ہوں. اچھا میں ان شارٹ کرتے ہوئے تھوڑا اس سا سے ٹریفک میں بہتری آئے گی. Yes. ڈیفینیٹلی اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ٹریفک کے حوالے سے بھی وہ دیگر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی گزر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, مطلب رستہ بہتر, رستے سائڈ سے بھی بہتر ہو جائیں گے اور بڑی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ ہم نا ایک پروگرام کریں, اس پہ زیادہ بات کریں. یہ بہت اہم ایشو ہے, میں آپ کو دوبارہ ذمت دوں گا اس حوالے سے. تو دیگر افتخار صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ابھی ذکر کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آخری کیونکہ ایک سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کے, تو فلسطین کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ایک مذمتی طور پہ, آپ ماشاءاللہ سماجی کارکن بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, وکلا بھی بیٹھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذمتی اسٹیٹمنٹ یا اس حوالے سے ہمیں کو تھوڑی سی بات ضرور کرنی چاہیے. فلسطین کے حوالے سے کیونکہ بیت المقدس پاکستان مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہے بحیثیت ایک مسلمان کہ وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے اور ہم لوگ خاموش تماشا بنے ہوئے ہیں. ہمارے پیسے, ہمارے ایسٹس وہاں قتل و غارت پہ یوز ہو رہے ہیں اور ہم لوگ نہ گورنمنٹ سطح پہ اس کو کسی نے آواز کی ہے, نہ ہم لوگ لوکل سطح پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی مسئلہ, لوگ اپنے آپ میں مگن ہیں اور وہاں پہ وہ قتل و غارت کر رہے ہیں اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں وہاں پہ. تو اس سلسلے میں ہمیں امت مسلمان جو ہے نا ان کا اتحاد ہوگا تو ہم لوگ وہ ٹھیک ہوں گے. نہیں تو جو گریٹ اسرائیل کا وہ میپ ہے نا وہ تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں وہ, اور آدھے سے زیادہ مسلمان ان کے ساتھ ہیں. آصف صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جس طرح افتخار صاحب نے کہا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی ظلم ہوگا ہمیں ان کو مذمت کرنی چاہیے, لیکن یہ بات درست ہے افتخار صاحب کی کہ جیسے ڈسٹرکٹ بار نے اس دن احتجاج کیا اور ایک احتجاج کی قرارداد پیش کی, اسی طرح تاجر بھی کر لیں گے, سول سوسائٹی بھی کر لے گی. اس کو گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں تو مسلمان کو اس پہ یک مشت ہو کر ایک آواز بلند کرنی چاہیے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے
عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، نوجوان ایک نسل ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، نسل اور کشی ہم کی طرف انتظار چل کر پڑے رہے ہیں، ہیں نسل کو کشی۔ حکومتی سطح پہ اس پہ مذمتی ہڑتال یا پوری دنیا میں ہونا چاہیے، لیکن حکومت پاکستان کو اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے اور ایک کال دینی چاہیے جس پہ تمام اس ملک کی تمام سول سوسائٹی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس کو یکمشت ہو کر ان کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار وفا کرنا چاہیے۔ بس یہ تو ایک مسلمان ہمارا فرض ہے یہ۔ جی ہاں، صحیح بات۔ جی مدثر بھائی، میں تو مذمت کا قائل نہیں ہوں، بالکل صحیح، میں مرمت کا قائل ہوں۔ گڈ، یہ بات مذمت سے ختم نہیں ہو، نہیں ہونی، یہ مرمت سے ختم Absolutely ہو۔ right۔ مرمت کرے گا کون؟ سوال سر ہے۔ یہاں پہ میں نا اس چیز کو ہمیں تمام مسلمانوں کو ایک بات کو سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو 2 لائنوں میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ہم 2 ارب مسلمان انتظار میں ہیں کہ ابابیل آئیں اب بیجوں نے تو آنا نہیں۔ اور ان یہودیوں کو نیست و نابود کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر ابابیل اس دفعہ آئے تو یہودیوں کے لیے نہیں، ہم جیسے بے حس مسلمانوں کے لیے۔ یس، صحیح بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ابیل بننا پڑے گا۔ یہ صحیح ہے۔ مسلمان بات یہ ہے کہ ہمیں بہت بڑا مذمت کی نہیں، اس وقت مرمت کی۔ مرمت کی ضرورت ہے۔ بالکل، لیکن دیکھیں یہ ہم کہہ دیتے ہیں، موسٹلی بیٹھکوں میں بیٹھ کر، ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کے موسٹلی یہ بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جی بلڈ شیڈ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس انقلاب کو دیکھا نہیں۔ تو یہ بھی جو آپ جس مرمت کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ہم سنتے آ رہے ہیں، آج تک ہم وہاں پہنچ نہیں سکے۔ ہماری قوم ہجوم سے جو سفر ہے نا جی، ہماری قوم کا سفر، وہ قوم تک پہنچ نہیں سکی، ہجوم تک ہی رہی۔ نہیں، میں کلاری صاحب کریکشن کروں گا، ہم لوگ ایک قوم نہیں ہیں، ہم لوگ ہیں بلکہ ایک ہجوم ہے۔ تو وہ سر وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، قوموں کے ڈیسیجن جو ہوتے ہیں نا وہ آگے میں بڑھتے ہیں۔ آپ کی اس بات سے اعتراض کرتا ہوں معذرت سے۔ میں جی۔ سارا پروگرام بڑا اچھے طریقے سے ہوا، یہاں پہ تھوڑا سا میرا اعتراض ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، اعتراض یہ حسن ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ سر میرے دل میں کیا ہے، میری بات سنیں، جی جی میرے دل میں کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک۔ میں یہ آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر آپ اس لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں تو گورنمنٹ الاؤ کرے تو آج بھی جہادی تنظیمیں تیار ہونے کو تیار ہیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ میری بات سنیں، بہرحال یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ پروگرام کا ٹائم ناظرین کا ختم ہو چکا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔